ابن سلام ہے غالباً راوی کا نام محمد ہے، محمد ابن مسلم. یہ شخص آتا اور کہتا ہے کہ مولا کبھی کبھی ہمارے سے سوالات ہوتے ہیں، ہم جو آپ سے سنے ہیں، آپ کے اجداد اور آپ کے گھرانے سے جو سنے ہیں اس بارے میں ہم جو جانتے ہیں جواب دے دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے مسائل ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے آپ سے کچھ سنا تو نہیں ہے، کوئی روایت ہمارے سامنے نہیں ہے آپ لوگوں سے، لیکن ہم پھر بھی اپنی طرف سے بیان کر دیتے ہیں کہ شاید آپ یہی کہنا چاہتے ہوں گے اور ہم لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ توبہ کرو، ہرگز تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم اپنی جانب سے کچھ بیان کرو. روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ خدا بند عالم ایسے شخص کو جہنم کی آگ میں مبتلا کر دے گا جو نہیں جانتا اور کسی بات کو ہماری طرف سے بیان کر دے. آگے امام فرماتے ہیں کہ یہی کام تو کس نے کیا تھا؟ ان کے پہلے امام نے، ابو حنیفہ جو اہل سنت کے پہلا امام ہے. امام فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ کیا کرتا تھا؟ وہ یہی کہتا تھا کہ قال علی ابن ابی طالب نے ایسا کہا، قلت میں ایسا کہہ رہا ہوں. یعنی قیاس کرتا تھا، اپنی طرف سے خیالات گمان کر کے کہتا تھا کہ چونکہ شاید مولا علی نے ایسا کہا ہے لہٰذا میں بھی ایسا کہہ رہا ہوں، اپنی جانب سے کہہ رہا ہوں. امام نے فرمایا پھر تم میں اور اس میں کیا فرق ہو گیا؟ لہٰذا جب یہ ہم لوگوں کو بھی ضروری ہے کہ جب ہمیں نہیں پتا ہے تو کہہ دیں کہ ہمیں نہیں پتا ہے، ہم کسی سے پوچھ کر بتائیں گے یا اطلاع دیں گے. اپنی لا علمی کا اظہار کرنا بہت بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنی شرمندگی کو چھپا کر اپنی طرف سے کوئی فتویٰ یا اپنی طرف سے کوئی بات بیان کر دیں. امام یہی ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ 5 نصیحتوں میں تیسری نصیحت کیا ہے؟ وَلَا يَسْتَحْيَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ، تم میں سے کسی کو بھی یہ شرمندگی کی بات اور شرمانا نہیں چاہیے. جب کچھ نہیں جانتے ہو تو کہہ دو کہ نہیں جانتے ہو، کہو کہ اللہ جانتا ہے. اور اگر اپنی طرف سے تم نے کچھ بیان کر دیا، آج کیوں معاشرہ ہمارا خراب ہے؟ ہر کوئی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ بیان کر رہا ہے، اپنی طرف سے ایک شریعت اور اپنی طرف سے ایک نئے احکامات کو جاری کرتا ہے، خصوصاً خواتین میں. اگر ہمارے پاس جتنے مسائل، چاہے وہ شادی بیاہ کے مسئلے ہوں، چاہے وہ اموات کے مسائل ہوں، چاہے دوسرے معاملات ہوں، بچوں کی ولادت اور ان تمام چیزوں میں اکثر اور بیشتر ہمارے پاس مسائل خواتین کی طرف سے ہیں. اپنی جانب سے نہ جانے کس طریقے کی باتیں، شریعت کیوں آپ، اور روزے کی حالت میں اگر انسان کوئی غلط بات ایسا اماموں کی طرف نسبت دے دے کہ یہ امام نے فرمایا تو روزہ تو اس کا باطل ہے.